بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ ساتھ ہو تو خوف کیسا، وہ سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ مشکل وقت میں جس کو بھی پکارو گے مصروف ہی ملے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت تمہاری سنے گا۔ ناظرین، اگر استری کے نیچے کپڑا جل کر چپک جائے تو استری گرم کر کے اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر سوتی کپڑے سے رگڑیں، استری صاف ہو جائے گی۔ دیوار پر لگے بال پوائنٹ کے نشان مٹانے کے لیے ہیئر اسپرے چھڑکیں اور صاف کر لیں۔ اگر کسی برتن سے پیاز یا لہسن کی بو نہ جا رہی ہو تو اس میں تھوڑی سی خشک کافی ڈال کر رکھ دیں۔ چاندی کے زیورات کالے ہو جائیں تو انہیں چاک کے ڈبے میں رکھیں، چمک برقرار رہے گی۔ ناظرین، اگر لکڑی کے دروازے پر چرچراہٹ کی آواز دیں تو قبضوں پر نہانے والا صابن رگڑ دیں۔ فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کی ملی جلی بو ختم کرنے کے لیے کوئلے کا ایک ٹکڑا کسی کونے میں رکھ دیں۔ نئے مٹی کے برتن استعمال کرنے سے پہلے انہیں 24 گھنٹے کے لیے نمک ملے پانی میں ڈبو کر رکھ دیں، وہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اونی کپڑے دھوتے وقت پانی میں تھوڑا سا گلیسرین ڈال دیں، کپڑے نرم رہیں گے اور سکڑیں گے نہیں۔ کینچی کی دھار تیز کرنے کے لیے اس سے ریک مال کاٹیں، دھار تیز ہو جائے گی۔ اگر مچھر زیادہ تنگ کر رہے ہوں تو کمرے میں نیم کے پتے جلا کر دھونی دیں۔ ناظرین، شیشے کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے انہیں سرکے اور نیل ملے پانی سے دھوئیں۔ سنک کی نالی بند ہو جائے تو اس میں گرم پانی اور 1.5 سرا نمک ڈالیں۔ اگر ہاتھوں سے مچھلی کی بو نہ جا رہی ہو تو ہاتھوں کو سٹیل کے چمچ یا کسی سٹیل کی چیز پر رگڑ کر دھوئیں۔ لیموں کا رس زیادہ نکالنا ہو تو اسے نچوڑنے سے پہلے تھوڑی دیر گرم پانی میں بھگو دیں۔ الماری میں کپڑوں کے درمیان سوکھے ہوئے لیموں کے چھلکے رکھیں، کیڑا نہیں لگے گا۔ ناظرین، تالا اگر مشکل سے کھلے تو چابی پر پینسل کی نوک رگڑیں، تالا رواں ہو جائے گا۔ سبز مرچوں کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے ان کی اوپر والی ڈنڈی توڑ کر رکھیں۔ اگر آٹا گوندتے وقت تھوڑا سا دودھ ڈال دیا جائے تو روٹیاں زیادہ دیر تک نرم رہتی ہیں۔ گھر میں چونٹیاں زیادہ ہوں تو جہاں سے نکلتی ہیں وہاں تھوڑا سا کافور چھڑک دیں۔ ہریڑ کا مربع کھانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور بال جلدی سفید نہیں ہوتے۔ ناظرین، اگر سالن بناتے وقت پیاز جل جائے تو اس میں تھوڑی سی دہی ڈال دیں، جلے ہوئے کا ذائقہ ختم ہو جائے گا۔ گرمیوں میں تھرمس سے بو آنے لگے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ اور نمک ڈال کر ہلائیں اور دھو لیں۔ قالین پر چائے گر جائے تو فوراً نمک چھڑک دیں، داغ نہیں بنے گا۔ اگر آلو میٹھے نکل آئیں تو انہیں کاٹ کر نمک والے پانی میں آدھا گھنٹہ بھگو دیں، مٹھاس ختم ہو جائے گی۔ مٹی کے توے پر روٹی چپکنے لگے تو توے پر کچا پیاز رگڑ لیں۔ بالوں میں چنگم چپک جائے تو اس پر شہد لگائیں، چنگم آسانی سے نکل جائے گی۔ ناظرین، اگر سالن میں مرچیں زیادہ ہو جائیں تو ایک لیموں کا رس ڈال دیں، تیزی کم ہو جائے گی۔ پودینے کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنا ہو تو اسے اخبار میں لپیٹ کر فریج میں رکھیں۔ اگر مکھیاں زیادہ ہوں تو جہاں بیٹھی ہوں وہاں پودینے کے پتے رکھیں، مکھیاں بھاگ جائیں گی۔ برتنوں پر جمے ہوئے چائے کے نشان مٹانے کے لیے انہیں نمک اور سرکے سے رگڑیں۔ گھر میں خوشبو کے لیے پودینے کی ٹہنیاں پانی کے گلاس میں ڈال کر کمرے میں رکھ دیں۔ ناریل کا تیل جم جائے تو اسے نکالنے کے لیے چمچ کو تھوڑا گرم کر کے استعمال کریں۔ اگر چائے کا پانی ابالتے وقت اس میں الائچی کا چھلکا ڈال دیں تو ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ تکیے کے غلاف میں نیم کے پتے رکھنے سے سر میں جوئیں نہیں پڑتی۔ جلی ہوئی دیچکی صاف کرنے کے لیے اس میں پانی بھر کر پیاز کے چھلکے ڈال کر ابالیں۔ پھولوں کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنے کے لیے گلدان کے پانی میں ایک ڈسپرین کی گولی ڈال دیں۔ ناظرین، اگر کپڑوں پر سیاہی کا داغ لگ جائے تو اس پر تھوڑا سا دہی لگا کر ملیں، داغ صاف ہو جائے گا۔ لہسن چھیلنے میں مشکل ہو تو اسے گرم توے پر ہلکا سا گرم کر لیں، چھلکا جلدی اترے گا۔ کریلا کڑوا ہو تو اسے کاٹ کر
نمک لگا کر دھوپ میں رکھیں، کرواہٹ ختم ہو جائے گی۔ پرانے اخبارات سے شیشے صاف کریں، کپڑے کے مقابلے میں زیادہ چمکیں گے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں چھپکلیاں نہ آئیں تو خالی انڈوں کے چھلکے ان کے چھپنے کی جگہوں پر رکھ دیں، وہ بھاگ جائیں گی۔ سنگے مرمر کے فرش پر زنگ کے داغ لگ جائیں تو لیموں اور نمک کا امیز لگا کر رگڑیں۔ مولی کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ چکھ لیں، مولی فوراً ہضم ہو جائے گی اور منہ سے بو نہیں آئے گی۔ اگر کپڑوں سے پسینے کی بو نہ جا رہی ہو تو دھونے والے پانی میں تھوڑی سی پھٹکری ڈال دیں۔ مسور کی دال پکاتے وقت اگر اس میں 1 چمچ دودھ ڈال دیں تو دال کی رنگت اور ذائقہ لاجواب ہو جاتا ہے۔ اسٹیل کے چمچوں پر چمک لانے کے لیے انہیں آلو ابالنے والے پانی میں تھوڑی دیر بھگو کر رکھیں۔ کچے آلو کے ٹکڑے پر نمک لگا کر جھریاں صاف کریں، ان کا زنگ اتر جائے گا۔ ناظرین، بھنڈی پکاتے وقت اگر اس میں چند قطرے لیموں نچوڑ دیں تو وہ لیس دار نہیں بنے گی۔ اگر جوتوں سے بو آ رہی ہو تو ان میں خشک چائے کی تھیلیاں رکھ دیں، بو جذب ہو جائے گی۔ دانتی فریم والے چشموں کی صفائی کے لیے پرانا ٹوتھ برش اور صابن کا جاگ استعمال کریں۔ گوبھی کا رنگ سفید رکھنے کے لیے پکاتے وقت 1 چمچ سرکہ یا تھوڑا سا دودھ شامل کریں۔ ناظرین، تانبے کے برتنوں کو چمکانے کے لیے انہیں املی کے گودے سے رگڑیں۔ ہچکی لگ جائے اور بند نہ ہو رہی ہو تو ایک سبز الائچی چبا کر اوپر سے ٹھنڈا پانی پی لیں۔ مٹی کے برتنوں سے چکنائی نکالنے کے لیے انہیں گرم پانی اور لکڑی کی راکھ سے دھوئیں۔ اگر گھر میں چوہے زیادہ ہوں تو کالی مرچ کا پاؤڈر ان کے بلوں کے پاس چھڑک دیں۔ پلاسٹک کے ڈبوں سے بو دور کرنے کے لیے ان میں اخبار کا ایک ٹکڑا لپیٹ کر رکھ دیں اور ڈھکن بند کر دیں۔ استری کرنے سے پہلے کپڑوں پر ہلکا سا رگ گلاب چھڑک دیں، کپڑوں سے سارا دن بھینی خوشبو آئے گی۔ ناظرین، دہی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں ایک چھوٹا سا ناریل کا ٹکڑا ڈال کر رکھیں۔ اگر چینی میں چونٹیاں پڑ جائیں تو اس میں 3 سے 4 لونگ ڈال دیں، چونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے ہاتھوں پر سرسوں کا تیل لگا لیں، ہاتھوں میں جلن نہیں ہوگی۔ چائے کی بجائے بچی ہوئی پتی کو خشک کر کے پودوں میں ڈالیں، یہ بہترین کھاد کا کام کرتی ہے۔ آلو ابالتے وقت پانی میں چٹکی بھر نمک ڈالنے سے آلو پھٹتے نہیں ہیں۔ ناظرین، اگر دودھ ابل کر گرنے کا ڈر ہو تو پتیلی کے کناروں پر تھوڑا سا گھی یا مکھن لگا دیں۔ کیلے کو زیادہ دن تک تازہ رکھنے کے لیے اس کی جڑ کو پلاسٹر کے پیپر سے ڈھانپ دیں۔ مائکرو ویو اوون کی صفائی کے لیے ایک پیالے میں پانی اور لیموں ڈال کر 5 منٹ چلائیں، پھر صاف کپڑے سے پونجھ لیں۔ ناظرین، کڑاہی میں سالن چپکنے لگے تو پیندے میں تھوڑا سا نمک ڈال کر گرم کریں اور پھر صاف کر لیں۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے اور نہ نکل رہا ہو تو وہاں گڑ اور پیاز کا پیسٹ لگائیں، کانٹا خود باہر آ جائے گا۔ بیسن کی روٹی کو نرم بنانے کے لیے آٹا گوندتے وقت 1 چمچ دہی شامل کریں۔ اگر چھری سے پھلوں کا ذائقہ کڑوا ہونے لگے تو چھری کو گرم پانی سے دھوئیں، سوکھے ہوئے لیموں کو گرم پانی میں ڈال دیں، وہ دوبارہ تازہ اور رسدار ہو جائیں گے۔ سبز الائچی کو چینی کے ڈبے میں رکھنے سے چینی میں نمی نہیں آتی۔ کباب بناتے وقت اگر امیزہ پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا بھنا ہوا بیسن ملا لیں۔ فریج کی ربڑ گندی ہو جائے تو اسے وائٹ پٹرول یا تھنر سے صاف کریں، وہ بالکل نئی جیسی ہو جائے گی۔ ناظرین، اگر گوشت کی بو ناگوار گزرے تو اسے سرکے اور نمک والے پانی میں 15 منٹ بھگو دیں۔ ادرک کو زیادہ دیر تک تازہ رکھنا ہو تو اسے کسی گملے کی مٹی میں دبا دیں۔ سونے سے پہلے ناف میں زیتون کا تیل لگانے سے ہونٹ نہیں پھٹتے۔ مولی کے پتوں کا رس پینے سے یرقان کے مریض کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ پر سیاہی کے نشان لگ جائیں تو لیموں کے رس سے رگڑیں، صاف ہو جائیں گے۔ گرمیوں میں آٹا جلد خراب ہو جاتا ہے، گوندتے وقت نمک کی مقدار تھوڑی بڑھا دیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ایسے روح کے ساتھ جو بہت پاکیزہ ہو، ایسے دل کے ساتھ جو بہت پرہیزگار ہو، اور ایسے عمل کے ساتھ جو بہت بلند ہو۔
ناظرین، جلے ہوئے دودھ کی بو ختم کرنے کے لیے اس میں تھوڑی سی الائچی اور دال چینی ڈال کر ابالیں۔ پلاسٹک کی بالٹی پر جمی ہوئی میل اتارنے کے لیے مٹی کا تیل استعمال کریں۔ نمک دانی میں نمک جم جائے تو اس میں چاول کے چند دانے ڈال دیں، نمک خشک رہے گا۔ لکڑی کے تختے پر سبزی کاٹنے کے بعد اسے سرکے سے دھوئیں تاکہ جراثیم ختم ہو سکیں۔ ناظرین، اگر سالن پتلا ہو جائے تو اس میں تھوڑی سی سوجی بھون کر ڈال دیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ سر پر مہندی لگاتے وقت اس میں 1 چمچ کافی پاؤڈر ڈالیں، رنگ بہت پیارا آئے گا۔ کچن کی کھڑکیوں پر سرکہ چھڑکنے سے مکھیاں اندر نہیں آتی۔ انڈے کی زردی کی بو ختم کرنے کے لیے پھینٹتے وقت اس میں قطرہ ونیلا ایسنس یا لیموں ڈالیں۔ سردیوں میں شہد جم جائے تو بوتل کو گرم پانی میں تھوڑی دیر رکھیں، شہد پگھل جائے گا۔ سنگنگ کی نالی سے بو دور کرنے کے لیے اس میں بیکنگ سوڈا اور اوپر سے سرکہ ڈال کر گرم پانی بہائیں۔ ناظرین، دھنیا تازہ رکھنی ہو تو اسے پانی کے گلاس میں جڑوں سمیت رکھ دیں اور اوپر سے شاپر ڈال دیں۔ اگر سالن میں ٹماٹر نہ ہو تو اس کی جگہ دہی اور چٹکی بھر چینی ڈال دیں، ذائقہ وہی آئے گا۔ مچھر کے کاٹنے پر خارش ہو تو وہاں صابن رگڑیں، خارش رک جائے گی۔ کپڑوں پر لگنے والا گریس کا داغ ٹیلکم پاؤڈر چھڑک کر دور کیا جا سکتا ہے۔ برتنوں کی زردی دور کرنے کے لیے انہیں لیموں کے چھلکوں سے رگڑیں۔ سوکھا ہوا پودینہ سفوف بنا کر دہی میں ڈالنے ہاضمے کے لیے بہترین ہے۔ اگر کوئی زہریلا کیڑا کاٹ لے تو اس جگہ پر فوراً کچا پیاز رگڑیں۔ لوہے کی الماریوں کو زنگ سے بچانے کے لیے ان کے کونوں میں کافور رکھیں۔ سفید کپڑوں کی پلاخٹ دور کرنے کے لیے انہیں نیل کے ساتھ تھوڑا سا لیموں بھی لگائیں۔ پتل کے برتنوں کو چمکانے کے لیے ٹوتھ پیس کا استعمال کریں۔ ناظرین، اگر چائے کا داغ پرانا ہو جائے تو اس پر گلیسرین لگا کر چھوڑ دیں، پھر دھو لیں۔ بھنڈی کو فریج میں رکھنے سے پہلے کاغذ کے تھیلے میں بند کریں، وہ کالی نہیں ہوگی۔ کدو کے چھلکے چہرے پر رگڑنے سے داغ دھبے کم ہوتے ہیں۔ تکیے پر عطر کی ایک بوند لگانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ اگر آٹا گوندتے وقت ہاتھ سے چپکے تو ہاتھوں پر تھوڑا سا خشک نمک مل لیں۔ گھر کی صفائی والے پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں، فرش چمکے گا اور کیڑے نہیں آئیں گے۔ ناظرین، پرانی جرابوں کو ہاتھ پر چڑھا کر فرنیچر کی دھول صاف کریں، بہت آسانی ہوگی۔ چمڑے کے بیگ پر چمک لانے کے لیے سرسوں کے تیل کا ہلکا سا مساج کریں۔ اگر ککڑی کڑوی ہو تو اس کا اوپر والا حصہ کاٹ کر اسے نمک لگا کر رگڑیں، جھاگ سے کرواہٹ نکل جائے گی۔ ناظرین، ٹماٹر کا چھلکا جلدی اتارنے کے لیے اسے 1 منٹ گرم پانی میں ڈالیں۔ پیاز کی بدبو دور کرنے کے لیے تھوڑی سی دار چینی چبائیں۔ جلے ہوئے برتن میں پانی اور نمک ڈال کر ابالنے سے جمی ہوئی تہ آسانی سے اتر جاتی ہے۔ بالوں میں چمک لانے کے لیے دہی میں انڈے کی سفیدی ملا کر لگائیں۔ ناظرین، چائے کے کپوں پر چائے کے نشان ہوں تو انہیں میٹھے سوڈے سے صاف کریں۔ سبز مرچوں کو زیادہ دیر محفوظ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ ایک ہینگ کا ٹکڑا رکھ دیں۔ اگر کمرے میں رنگ کی بو ہو تو وہاں پیاز کاٹ کر رکھیں اور بو جذب ہو جائے گی۔